علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء ما داء بالفناء والعدم، کما قال ذا شان کل شیء ہالک الا وجهه وکل نفس ذائقۃ الموت، وقال كل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیۃ اللہ الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ان اللہ یحب المتقین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ متقین بندوں سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ جن کے اندر تقوی الہی ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تقوی الہی کی بنا پر اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ تقوی الہی کی بنا پر جو ہے انسان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ تقوی الہی کو اختیار کریں، اس لیے کہ تقوی الہی کے ذریعے سے اعمال بھی قبول ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور ہم سب کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے اور ہم سے محبت کرے، اس کے لیے ہمیں تقوی الہی کو اختیار کرنا ہوگا۔ تقوی الہی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی قبول کرے گا اور ہم سے محبت بھی کرے گا۔ اللہ اگر ہمارے اعمال کو قبول کر رہا ہے تو اس میں ہمارے لیے ثواب ہے، سعادت ہے، فضیلت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرے گا تو ہم چاہے جتنی محنت کر لیں، چاہے جتنا پیسہ لگا لیں، یہ کوئی کام کا نہیں ہے۔ تو ہم اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو اور اپنی ذات کو اگر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے، تو اس کے لیے تقوی الہی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں دی ہیں، اس کے بارے میں قرآن کریم میں بیان بھی فرمایا ہے کہ جن کے اعمال میں تقوی الہی ہوگا ان کے اعمال قبول کیے جائیں گے، اور جو تقوی الہی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر ثابت رہیں، اور الحمدللہ تقوی الہی آپ حضرات کے درمیان ہے، آپ سب کے اندر ہے۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ نماز جمعہ میں حاضری جو ہے یہ تقوی الہی کی بنا پر ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، ہم اسی کے بتائے ہوئے احکام پر ہمیں چلنا ہے، اور اسی کے احکام پر عمل کرنے کا نتیجہ جو ہے نماز کی ادائیگی ہے، جمعے کا قیام ہے،
لوگوں کے درمیان پیار اور محبت ہے، وعظ و نصیحت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل کرنا ہے، خاندان میں صلہ رحمی اختیار کرنا ہے، والدین کا احترام کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا محور جو ہے تقوی الہی ہو کے زیر سایہ ہے۔ تقوی الہی ہوگا تو یہ سارے نظام چلتے رہیں گے، ان تمام چیزوں پر عمل ہوتا رہے گا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو تقوی الہی پر ثابت رکھے اور باقی رکھے، اور ہمارے تمام اعمال کو تقوی الہی کے زیر سایہ قبول فرمائے۔ آنے والا مہینہ جس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس کی تیاری جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی تھی۔ تاریخوں میں ایک خطبہ ملتا ہے جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ خطبہ شعبانیہ اگرچہ شعبان میں دیا گیا ہے، لیکن رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے ذریعے سے آنے والے مہینوں میں کیا کرنا ہے، اس کا کتنا خیال رکھنا ہے، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ تمام چیزیں پیغمبر نے بیان فرمائی ہے۔ پیغمبر نے اس خطبے میں جو ہے، جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، رمضان المبارک کی عظمت کے علاوہ اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ تمہیں اپنے ماتحت اور محتاجوں کا خیال رکھنا ہے، اپنی آنکھ، کان، زبان کو قابو میں رکھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، اور صلوات کو زیادہ پڑھنا ہے، اور قیامت کو یاد کرنا ہے۔ خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ نے جن چیزوں کی تاکید فرمائی ہے، اس میں یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال تمہیں زیادہ رکھنا ہے، یعنی جس کی ہم کفالت کر رہے ہیں، جس کی ذمہ داری ہم اٹھا رہے ہیں، ہمیں ان کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فقراء ہیں، غریب ہیں، مساکین ہیں، جو محتاج ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء و جوارح کا خیال رکھنا ہے۔ ہماری آنکھ، کان، زبان، دل و دماغ، ان کا ہمیں زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب روزے کی بات آتی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک عام روزہ ہے، ایک خاص روزہ ہے، اور ایک خاص الخاص روزہ ہے۔ عام روزہ اسے کہا جاتا ہے کہ انسان اذان صبح سے اذان مغرب تک کی نیت کرتا ہے اور کچھ نہیں کھاتا، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے، اور اس میں ہر روزے دار شریک ہے کہ اس نے جو ہے اذان صبح سے جو نیت باندھی ہے، نیت کی ہے، اسے اذان مغرب تک باقی رکھتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، اور جو چیزیں مبطلات روزہ ہے اس سے پرہیز کرتا ہے۔ لیکن ایک خاص الخاص روزہ ہے، ایک خاص روزہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد اپنے اعضاء و جوارح کو بھی اپنے قابو میں رکھتا ہے، زبان پہ ہر چیز جاری نہیں کرتا، آنکھوں کا استعمال ہر جگہ نہیں کرتا، کانوں کا استعمال ہر جگہ نہیں کرتا۔ یہ حدیثوں میں آیا ہے کہ روزے کا مطلب فقط کھانا پینا چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ کوئی حرام جملہ، باطل جملہ بھی، نازیبا کلمات بھی تمہیں زبان سے جاری نہیں کرنا ہے، حرام چیزیں سننا بھی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم روزے سے ہوں اور میوزک چل رہی ہے، تاکہ دونوں کام ہوتا رہے، ادھر ہمارا ٹائم بھی ختم ہو جائے اور ادھر روزے سے بھی رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ روزے دار وہ ہے
جس کی آنکھ، زبان، کان، اعضاء جوارے بھی گناہوں سے محفوظ رہیں، یہ خاص روزہ ہے۔ اور ایک خاص و خاص روزہ ہے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ والے رکھتے ہیں۔ تو یہ آنے والے مہینوں میں ہمیں زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب روزے کی بات آتی ہے تو روزے میں ایک مسئلہ یہ عام طور سے بیان ہوتا ہے کہ جس کے واجب روزے چھوٹے ہوئے ہیں وہ مستحب روزے نہیں رکھ سکتا، وہ سنت روزہ نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے رمضان المبارک کے روزے قضا ہیں، باقی ہیں، نہیں رکھ پائے ہیں، تو ہم 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہم دوسرا روزہ جو مستحبات میں بیان کیے گئے، سنت بیان کیے گئے، نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر اس دن رکھنا چاہیں تو دونوں ثواب ہمیں مل سکتا ہے۔ 15 شعبان کو اگر روزہ رکھنا ہے تو نیت اپنے قضا کی کریں کہ جو ہماری چھوٹا ہوا روزہ ہے ہم وہ رکھ رہے ہیں، تو آپ کو دونوں ثواب مل جائے گا۔ لیکن واجب ادا نہیں ہے تو مستحب نہیں کر سکتے، لیکن یہ روزے کے لیے ہے۔ نماز میں ایسا نہیں ہے۔ نماز اگر ہماری چھوٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سنت نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں۔ ہماری زندگی میں اگر قضا نماز ہے تو اسے جلدی ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن قضا ہے تو اس کے بھرپائی کیے بغیر ہم سنت نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ نافلہ عشاء پڑھ سکتے ہیں، نافلہ مغرب پڑھ سکتے ہیں، نافلہ ظہرین پڑھ سکتے ہیں، نماز شب پڑھ سکتے ہیں، سنت ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے تو واجب ہی جو ہے ادا نہیں ہے تو سنت کیا کریں۔ تو روزے کے معاملے میں یہ ہے کہ روزہ اگر واجب چھوٹا ہوا ہے تو مستحبی اور سنت روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر رکھنا چاہیں گے تو وہ واجب کی قضا کی نیت سے کریں گے تو دونوں ثواب ملنے والا۔ لیکن نماز قضا ہے تو آپ مستحب نماز، سنت نماز یہ ادا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ نمازیں زیادہ ہیں، روزے کم ہیں۔ روزہ 1 مہینہ رکھنا ہے لیکن نماز 12 مہینے پڑھنی ہے، روزانہ پڑھنا ہے۔ اسی کے برعکس عورتوں کے لیے کہ عورت جو اپنے خاص مہینوں سے گزرتی ہے اس کی نماز اگر قضا ہے تو اس کی ادا نہیں کرنا ہے۔ جب تک وہ پاک نہیں ہے تب تک اس کی نماز معاف ہے، لیکن ناپاکی کی عالم میں اگر اس کا روزہ چھوٹا ہے تو بعد میں اسے روزہ پورا رکھنا ہے، لیکن اس کی نماز جو چھوٹ گئی ہے ناپاکی کی حالت میں اسے ادا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ رمضان جو آنے والا ہے اس کے بارے میں پیغمبر نے شعبان کے مہینے میں ہی ایک خطبہ دیا جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے۔ اس خطبے میں پیغمبر نے جو ہے آنے والے رمضان کے بارے میں بیان فرمایا تھا۔ اس میں پیغمبر نے بیان فرمایا تھا کہ رمضان میں روزہ رکھنا اور دیگر عبادتوں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ رحمت الہی سے محروم نہ رہنے کی تاکید کی ہے کہ اگر تم 11 مہینے رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہتے ہو تو تمہیں کوشش کرنا چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں محروم نہ رہیں، بلکہ تمہیں کوشش کرنا چاہیے کہ رحمت الہی کو حاصل کرنے کی تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مومنین جو ہے رمضان المبارک کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اس میں نیکیاں ہیں، اس میں نماز ہے، اس میں سحری ہے، افطاری ہے، لوگوں کو راشن دینا ہے، لوگوں کا خیال رکھنا، یہ تاکہ ہمیں رحمتوں مل سکیں، اللہ کی رحمتیں حاصل ہو سکیں، برکتیں حاصل ہو سکیں۔ خدا کی رحمتوں کے دروازے خاص طور سے رمضان المبارک میں کھل جاتے ہیں۔ یوں تو اذان کا وقت ہے، اس وقت بھی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، نماز کے وقت میں کھلتے ہیں، بارش کے وقت میں ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ خاص وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔
اس میں یہ ہوتا ہے کہ شیاطین کو اللہ تعالیٰ زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے، یعنی 11 مہینے تو ہم یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، لیکن رمضان المبارک میں ہم یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ شیطان نے بہکا دیا، اس لیے کہ 11 مہینے شیطان تو آزاد ہوتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں عبادتوں کا لطف الگ ہو جاتا ہے، ہر انسان نماز گزار ہو جاتا ہے، ہر انسان روزے دار ہو جاتا ہے، ہر انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے، ہر انسان پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیاطینوں کو جو ہے جکڑ دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے روزے کے ذریعے سے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرایا گیا ہے کہ روزہ رکھو تو فقط یہ نہیں کہ ہم بھوکے پیاسے ہیں، بند کمرے میں ہیں، بس اے سی چلا کے سو جانا ہے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس رمضان المبارک کے روزے کی بھوک و پیاس تمہیں قیامت کی بھوک و پیاس یاد کرائے گی۔ اور ایک جگہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فلسفہ روزہ بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ روزے کو اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہیں غریبوں کی بھوک و پیاس کا احساس ہو سکے، کہ جو انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، اس کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ جیسے آج تم روزے سے ہو، جو عبادت الہی ہے، جو واجب ہے تمہارے اوپر، جو پروردگار عالم نے رکھوایا ہے، اسی طریقے سے بہت سے ایسے غریب ہیں جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، غربت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، تنگی رزق کی وجہ سے، تو تمہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں ماتحتوں، محتاجوں، بزرگوں اور بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم روزے دار ہیں تو غصے میں بھرے رہیں، نہیں، بلکہ بچوں پہ بھی مہربانی کرنا ہے، بزرگوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے غریبوں کا بھی اور محتاجوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں جو ہے نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن اہل سنت حضرات اس مہینے میں زیادہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی زکوٰۃ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں صرف خمس ہی ہو، خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک مقدار ہے، کہ اگر یہ ہے اتنا ہو جائے تب زکوٰۃ نکلے گی، خمس کی طرح نہیں ہے کہ خمس میں یہ ہوتا ہے کہ سال بھر میں جو بچا ہے اس پہ نکالنا ہے، چاہے وہ 1 روپیہ بچا ہو، 1000 بچا ہو، 10,000 بچا ہو، 1,00,000 ہو، 10,00,000، جتنا بچا ہے اس پہ جو ہے 20% نکالنا ہے۔ لیکن زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ مال مقدار، اس کی لمٹ ہے کہ اتنا ہوگا تو اتنے % نکلے گا، اور اس کے بعد بھی اس میں دیکھا جاتا ہے، جیسے غلے کی زکوٰۃ ہے تو اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو سینچائی ہوئی ہے، یہ آپ نے جو ہے پانی کرائے پہ لیا ہے یا بارش کے ذریعے سے سیراب ہوا ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تو زکوٰۃ اپنے یہاں بھی ہے، لیکن اس میں بہت سے شرائط پائے جاتے ہیں کہ اتنا ہوگا تو اتنا ہوگا۔ جانوروں پہ بھی زکوٰۃ اتنے ہوں گے تو اتنا نکلے گا، اس ایج کا نکلے گا، وہ متفرق مسائل ہیں۔ تو اس مہینے میں رمضان المبارک میں جو ہے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہر انسان جو ہے ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ، ایک دوسرے سے ہمدردی، صلہ رحمی، یہ جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے تاکید فرمائی ہے، خطبہ شعبانیہ میں بیان فرمایا ہے کہ تمہیں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، محتاجوں کا خیال رکھنا ہے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم باہر والوں کا خیال رکھیں، گھر والوں کو بھول جائیں۔ نہیں، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلا حق اپنے گھر میں ہے،
والدین کا ہے، اہل و عیال کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے معاشرے کا ہے، بعد میں سماج کا ہے، غریبوں کا، مستحقوں کا۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم سب کچھ گھر ہی کے لیے دبا لیں اور باہر والے بھوکے رہ جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ باہر والوں پہ سب کچھ خرچ کر دیں اور گھر والے بھوکے رہ جائیں۔ اسلام جو ہے نہ افراط چاہتا ہے، نہ تفریط چاہتا ہے، بلکہ مساوی زندگی چاہتا ہے، درمیان کا راستہ چاہتا ہے کہ تمہیں دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ صلہ رحم زیادہ کرنا ہے۔ صلہ رحم جو رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، رشتہ دار دو طرح کے، ایک خونی رشتہ دار ہیں اور ایک سببی رشتہ دار ہیں۔ شادی کی وجہ سے رشتہ داری ہو جاتی ہے، اور ایک خون کی وجہ سے رشتہ دار ہے۔ بیوی کا رشتہ خونی رشتہ نہیں ہے، یہ نکاحی رشتہ ہے، لیکن اولاد کا رشتہ جو ہے وہ خونی رشتہ ہے۔ والدین کا رشتہ خونی رشتہ ہے، چچا بھتیجے کا رشتہ خونی رشتہ ہے، ماموں بھانجے کا رشتہ خونی رشتہ ہے، لیکن ایک نکاح والا رشتہ ہے، نکاح کے ذریعے سے رشتے ہو جاتے ہیں۔ صلہ رحم کی تاکید خونی رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ ہے، لیکن آج کے ماحول میں خونی رشتہ دار چھوڑ دیے جاتے ہیں اور سببی رشتہ داری کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ جبکہ سستانی صاحب کی ویب سائٹ پہ بھی یہ جہاں صلہ رحمی کی بحث کی گئی ہے وہاں پر بتایا گیا ہے کہ خونی رشتہ داروں سے صلہ رحم کے لیے کہا گیا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس مہینے میں صلہ رحم زیادہ کرنا ہے۔ صلہ رحم، صلو ارحامکم، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو۔ بہت سے طریقے ہیں صلہ رحم کے، اس میں کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ ہم نہیں کر سکتے۔ صلہ رحم سلام کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، یعنی اپنے خاندان والوں سے مل کر رہو، چاہے ایک سلام دعا کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ جو ہم صبح میں میسج بھیجتے ہیں، اہل غوروں کو سلام اور دعا کرتے ہیں، یہی ایک میسج اپنے رشتہ داروں کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ صبح کا ایک سلام، گڈ مارننگ کا میسج ہم سب کو بھیجتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو سلام کے ذریعے سے صلہ رحم رکھو۔ صلہ رحم ایک گلاس پانی کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کچھ نہیں دے سکتے، ایک گلاس پانی پیش کر سکتے ہیں، اس سے بھی صلہ رحم ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو آپ صلہ رحمی میں ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے مشکل وقت میں کام آ سکتے ہیں۔ بہترین مشورہ، بہترین بات، بہترین صدقے جو بیان کیے گئے ہیں، اس میں بہترین صدقوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم کسی کو بہترین مشورہ دے دو، یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ کسی بندے خدا سے جو ہے اچھے انداز میں پیار اور محبت میں جو ہے گفتگو کر لو، یہ بھی صلہ رحم، یہ بھی صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کر لو، ان کے لیے 5 منٹ دے دو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں سنا کر اپنے دل کو ہلکا کر لے۔ تم اس کی باتیں سن لو، اسے بہترین مشورہ دے دو، وہ جو ہے مطمئن ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ بھی امانت داری رکھنا ہے۔ کوئی اگر ہمیں اپنی مشکلات بتا رہا ہے، ہم سے مشورہ چاہ رہا ہے، ہم سے ہیلپ چاہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے راز کو فاش کر دیں۔ ہمیں سننا چاہیے اور ہمیں اسے بہترین مشورہ دینا چاہیے۔ ہمیں جوڑنے والا کام کرنا چاہیے، توڑنے والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تقوی الہی ہوگا تو انسان یہ کام کرے گا کہ مشکل میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرے گا، انہیں صحیح مشورہ دے گا، ان کی دلجوئی کرے گا، انہیں حوصلہ افزائی دے گا، انہیں بتائے گا بھائی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، ہم بھی تمہارے لیے دعا کریں گے، اللہ مشکل نکالے گا، آپ وقت پہ نماز پڑھیں، آپ جو ہے اہل بیت کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کریں، ان سے توسل کریں، آپ کی
کی جو حیثیت ہے صدقہ نکالیں، 70 بلاؤں کو صدقہ دور کر دیتا ہے، آپ کی مشکلات کو بھی پروردگار دور کر دے گا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں زیادہ کرنی ہیں۔ تو اس مہینے میں جو ہے صلہ رحمی کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے۔ صلہ رحمی سلام کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، صلہ رحمی ایک گلاس پانی کے عوض بھی ہوتی ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں لوگوں کو افطار کرانا بہت زیادہ ثواب ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم عالی شان طریقے سے افطاری کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہے ہم اس اعتبار سے کسی بندے مومن کو افطار کرا دیں۔ اپنے پڑوس میں کوئی بندے مسلمان ہے، اس کے یہاں افطاری بھیج دیں۔ افطار کرانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے چاہے آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے سے، اگر آدھی کھجور بھی نہیں ہے تو ایک گلاس پانی کے ذریعے سے تو کسی کو افطار کرا سکتے ہو۔ تو پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا کہ افطاری کرانا اگرچہ ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اپنی آنکھ، کان، زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ یوں تو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ تقوی الہی یہی ہے کہ ہر مقام پر، ہر جگہ اللہ یاد رہے۔ اللہ یاد رہے گا تو ہماری آنکھ غلط چیزیں نہیں دیکھیں گی، اگر تقوی الہی ہوگا تو ہماری کان غلط باتوں کو نہیں سنیں گے، ہماری زبان غلط راہ پہ نہیں جائے گی۔ لیکن اگر ہم روزے سے بھی ہیں اور غیبت بھی کر رہے ہیں تو یہ روزہ عام روزہ ہو جائے گا، خاص روزہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ ایک عورت تھی، رسول اللہ نے اس کے لیے کھانا منگوایا تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم تو روزے سے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا یہ کھانا ہے کھاؤ، کہا یا رسول اللہ ہم روزے سے ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا ابھی تم کسی بندے مومن کی غیبت کر رہی تھی، تو جو کسی بندے مومن کی غیبت کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو تم نے تو غیبت کر کے اپنا روزہ تو بیکار کر لیا، تو اس سے اچھا ہے کہ اب کھا لو۔ تو کبھی کبھی ہماری نگاہوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم روزے سے تو ہیں، کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، یہ چیزیں معلوم ہیں، لیکن روزہ خاص، ایک عام روزہ ہے اور ایک خاص روزہ ہے۔ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنی زبان پہ بھی کنٹرول رکھنا ہے، ہمیں اپنی آنکھ اور کان پہ بھی کنٹرول رکھنا ہے۔ یہ باتیں اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو انسان بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ نماز، توبہ، دعا، استغفار پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تلاوت قرآن کریم زیادہ کرنا ہے رمضان المبارک میں۔ ایک عالم دین کی تقریر سن رہا تھا، انہوں نے بیان فرمایا کہ قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔ جب رمضان المبارک کی بات آتی ہے تو زیادہ تر دعاؤں میں جو رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی ہے اس میں تلاوت قرآن کا ذکر ضرور آیا ہے، اور یہ رمضان المبارک میں ہی قرآن نازل کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن یہ بہار قرآن ہے، قرآن کا موسم ہے۔ اس موسم میں جو ہے ایک آیت پڑھنا ایک ختم قرآن کا ثواب ہے۔ یعنی مثال دوں کہ اگر ایک سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں تو 7 آیتیں ہیں، 7 ختم قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک بہار قرآن ہے، قرآن کا سیزن ہے، اس میں زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور جو قرآن زیادہ پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب نور علی نور یہ ہو جاتا ہے کہ جو بندہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھتا ہے، اللہ اس قرأت کی وجہ سے، اس تلاوت کی وجہ سے
اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور یہ کوشش کریں کہ دیکھ کر پڑھیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اس آنے والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت الہی کر سکیں، زیادہ سے زیادہ کار خیر کر سکیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کرا سکیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجازبها، سبحان من لا يزداد ولا ما سلباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان امیر المؤمنین واولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں جہاں امت کو بیدار کیا ہے کہ رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے، وہیں پر رسول اللہ نے جو ہے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہی وہ مہینہ ہوگا جس میں مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ رسول اللہ کا زمانہ جو ہے وہ 11 ہجری کا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ 40 ہجری کی ہے، یعنی 30 سال آگے کا زمانہ رسول اللہ نے مدینے والوں کو پہلے ہی بتلا دیا۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بزم میں رہنے والے، خطبہ سننے والے، نماز میں حاضر ہونے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کم ہوتے ہیں۔ اگر رسول اللہ کے خطبوں کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے پیغامات کو، ان کی سیرتوں کو دیکھا جائے تو ہر جگہ سے یہ بات ظاہر ہے کہ رسول غیب کا علم دیتے تھے، اور رسول جو کہتے تھے وہی ہوتا تھا، اور بلکہ مکے کی زندگی یہ بتلاتی ہے کہ کفار اور مشرکین بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ پیغمبر جو کہیں گے وہ سچ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اتنے سچے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں کہ پہاڑ کے اس طرف جو ہے لشکر آ رہا ہے تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یقین ہے یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچے ہیں۔ لیکن کلمہ گو صحابی اور نمازی اور مسلمان ہونے کے بعد لوگ رسول اللہ کے قول پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ بڑے فخر سے مسلمان کہتے ہیں کہ غیب کا علم نہیں تھا، اور صرف اللہ کو۔ قرآن میں ہر چیز ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے اچھے لوگ فائدہ بھی اٹھائیں گے اور برے لوگ نقصان بھی اٹھائیں گے۔ قرآن ہی کے ذریعے لوگ ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں، قرآن ہی کے ذریعے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ قرآن ہی کے ذریعے جو ہدایت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب تھا، اور جو لوگ
گمراہ ہوتے ہیں وہ بھی قرآن کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے۔ جو لوگ ہدایت لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ غیب کے بارے میں جانتا ہے اور اسے بھی بتا دیتا ہے جسے وہ چاہے، اور جو غیب کے بارے میں رسول کے غیب پر ایمان نہیں رکھتے کہتے نہیں، غیب کا علم تو فقط خدا ہی کو ہے۔ تو قرآن کے ذریعے سے ہدایت بھی ملتی ہے اور گمراہی بھی ملتی ہے۔ ہدایت اس وقت ملے گی جب قرآن کو صاحب قرآن سے لوگے تو ہدایت ملے گی، اور قرآن سے گمراہی ملے گی اگر صاحبان قرآن سے نہیں لوگے۔ اپنی مرضی کا مطلب نکالنا ہے، اپنی مرضی کے مفاہیم تلاش کرنے ہیں تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ یزید بھی قرآن ہی کے ذریعے سے گمراہ ہوا۔ وہ کہتا تھا، نماز کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا تھا کہ قرآن میں تو لکھا ہے نماز پڑھنے والے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ نہیں بیان کرتا تھا کہ وہ نماز پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے جو وقت پہ نماز نہیں پڑھتے۔ سورہ ماؤن میں آیا ہے کہ جو لوگ اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں، وقت پہ نہیں پڑھتے، ایسے نمازی کو اللہ تعالیٰ ویل میں ڈال دے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ ہدایت جو لوگ لیتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے، اگر وقت پر ادا نہیں کیے، نماز کا احترام نہیں کیا، نماز کا وقت کا خیال نہیں کیا، نماز کو عزت نہیں دی، نماز کو ہلکا سمجھا، تو یہ نماز تمہیں جہنم لے جائے گی۔ لیکن نماز کو اگر وقت پہ ادا کرو گے، نماز کی اہمیت کو سمجھو گے، تو یہ نماز تمہیں جہنم سے بچانے والی ہے۔ تو قرآن ہی کے ذریعے سے لوگ ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں اور گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے 30 سال بعد ہونے والی شہادت مولا علی کو اپنے زمانے میں خطبہ شعبانیہ میں بیان فرمایا کہ اسی مہینے میں علی کو شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام سے اپنے رشتے کو بیان کیا ہے، مولا علی سے محبت کے لیے کہا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اس خطبے میں مولا علی بھی شریک تھے، خطبہ شعبانیہ میں مولا علی تھے۔ رسول اللہ سے سوال کیا ہے، اور یہ سوال ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ رسول خطبہ دے رہے تھے تو مولا علی علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل اعمال کیا ہے؟ سب سے افضل اعمال۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل اعمال یہ ہے کہ انسان حرام کو چھوڑ دے، حرام کام چھوڑ دے، اور یہی نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بھی بولیں گے نماز بھی پڑھیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے روزہ سے بھی رہیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے نیکی بھی کریں گے۔ جھوٹ، مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایمان کا ذائقہ وہ چکھ ہی نہیں سکتا جو جھوٹ بولتا ہو۔ یعنی ایمان کا ذائقہ اگر چکھنا ہے، ایمان کا مزہ اگر لینا ہے تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اور خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ سے جب سوال ہوا مولا علی علیہ السلام نے کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں سب سے افضل اعمال یہ ہے کہ حرام کو چھوڑ دو۔ جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، لڑائی جھگڑا حرام ہے، تہمت الزام حرام ہے، چوری حرام ہے، حق غصب کرنا حرام ہے، سب چھوڑ دو تو تمہیں رمضان کی بہترین سعادت مل جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بس روزہ رکھ لیا تو ہمیں رمضان میں نماز پڑھ لی تو یہ نہیں، نماز روزہ یہ سب تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہی ہے جیسے روزہ عام روزہ بھی ہے، خاص روزہ بھی ہے، ایسے ہی نماز عام بھی ہے، خاص بھی ہے۔ عام نماز یہ ہے کہ ہم نے 4 رکعت پڑھ لی ظہر کی، جلدی میں پڑھ لی۔ خاص نماز یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم جو ہے گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں، پرہیزگار بھی ہو رہے ہیں،
حرام سے بھی بچ رہے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز برائیوں سے روکتی ہے، یہ خاص نماز ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو عام طور پہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے، یہ عام نماز اس نے پڑھی ہے، یہ اس کے جو ہے نماز کی شکل و صورت کو اختیار کیا۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو نماز کو پڑھ رہا ہے، خاص نماز، یہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو اب ہم سے حرام نہیں ہوگا، ہمیں برائیوں سے بچنا ہوگا۔ جس کی سمجھ میں آئے گیا تو سمجھ لیں کہ وہ جو ہے خاص نماز کا لطف سے آ گیا۔ تو اس مہینے میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوشش کریں، یہی مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، یہی مہینہ اپنے کو تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی پاکیزگی آ جاتی ہے، جتنا تقویٰ آ جاتا ہے، دوسرے مہینوں میں نہیں ملنے والا ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اس مہینے میں ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرنا اور ہم سب کو بہترین طریقے سے خدمت دین کی توفیق بھی عنایت کرنا۔ آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ رسول اور آل رسول پہ درود و سلام کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صلی علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صلی علی علی ابن محمد ہادی النقی۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی الزکی العسکری۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجۃ ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کو بہترین سے بہترین عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار رحمت الہی کا مہینہ آنے والا ہے، ہم سب کو اپنی رحمتوں کے زیر سایہ عبادتوں میں بندگی خدا میں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک ھو الابتر۔